ذرا سوچیں، ایک ایسی سلطنت کے بارے میں جو 3 بر-اعظموں تک پھیلی ہوئی تھی، ایک ایسی طاقت جس نے 600 سال سے بھی زیادہ دنیا پر اپنی دھاک بٹھائی۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں سلطنت عثمانیہ کی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اناطولیہ کا ایک چھوٹا سا قبیلہ آخر اتنی بڑی عالمی طاقت بنا کیسے؟ جواب چھپا ہے ان کی ناقابل یقین جنگی مشین میں۔ تو آئیے آج اس کے رازوں سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ تو سب سے بڑا سوال، جو چیز ناقابل تسخیر سمجھی جائے اسے فتح کیسے کیا جائے؟ یقیناً یہی وہ چیلنج تھا جس کا سامنا سلطان محمد دوم کو کرنا پڑا جب ان کی نظریں پڑیں قسطنطنیہ پر۔ دیکھیے، یہ شہر کوئی عام شہر نہیں تھا، یہ اپنے زمانے کا سب سے مضبوط قلعہ مانا جاتا تھا، ایک ایسا شہر جس کی دیواروں نے صدیوں تک بڑے بڑے حملہ وروں کو ناکام لٹایا تھا۔ اچھا، تو یہ کہانی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ اس کا آغاز ہوتا ہے اناطولیہ سے۔ جب سلجوقی سلطنت کمزور پڑی تو اس کے کھنڈرات پر کئی چھوٹی چھوٹی ترک ریاستیں ابھری، اور انہی میں سے ایک کے رہنما تھے عثمان۔ وہی عثمان جنہوں نے ایک ایسے خاندان کی بنیاد ڈالی جس نے آگے چل کر تاریخ کا دھارا ہی موڑ دیا۔ اور یہاں سے اصل کھیل شروع ہوتا ہے۔ دیکھیں، عثمانیوں کی کامیابی کوئی اتفاق یا قسمت کی بات نہیں تھی، اس کے پیچھے ایک انتہائی منظم، ایک بہت ہی جدید اور سچ کہیں تو ایک بے رحم فوجی نظام کام کر رہا تھا۔ یہ ایک ایسی جنگی مشین تھی جسے بنایا ہی فتوحات کے لیے گیا تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ اس مشین کی پرزے کیا تھے؟ اس کے 3 بنیادی حصے تھے۔ پہلی، بہترین تربیت یافتہ پیدل فوج، دوسری، انتہائی پھرتیلے گھڑ سوار دستے، اور تیسری، اپنے وقت کی سب سے جدید توپیں۔ لیکن اصل کمال ان کے آپسی توازن میں تھا۔ سوچیں ذرا، توپ خانہ دشمن کی دیواروں اور صفوں کو توڑتا، پیدل فوج آگے بڑھ کر دشمن کو مصروف رکھتی، اور پھر اچانک کناروں سے گھڑ سوار دستے حملہ کر کے جنگ کا پانسا ہی پلٹ دیتے۔ یہ ایک ایسا سسٹم تھا جس کا اس دور میں واقعی کوئی جواب نہیں تھا۔ اب ذرا اس مشین کے سب سے مشہور اور شاید سب سے خوفناک حصے کی بات کرتے ہیں۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ینیچیری کی، یعنی سلطان کے ذاتی محافظ، ان کے ایلیٹ جنگی دستے۔ آخر یہ ینیچری تھے کون؟ یہ کوئی عام سپاہی ہرگز نہیں تھے، یہ تھے سلطان کے خاص، ان کی اپنی ایلیٹ فورس۔ اس کا نظام بہت عجیب تھا۔ ذرا تصور کریں، عیسائی علاقوں سے بچپن میں لائے گئے غلام لڑکے جن سے زبردستی اسلام قبول کروایا جاتا، اور پھر انہیں سخت ترین نظم و ضبط اور تربیت سے گزار کر ایک ایسی پیشاور جنگی طاقت بنایا جاتا جن کی وفاداری کسی اور کے لیے نہیں، صرف اور صرف سلطان کے لیے ہوتی تھی۔ یعنی چیری بنانے کا یہ جو پورا عمل تھا نا، یہ بہت ہی منفرد تھا۔ ان بچوں کو ان کے خاندانوں سے، ان کی ثقافت سے، ان کے ماضی سے، ہر چیز سے مکمل طور پر کاٹ دیا جاتا تھا، اور انہیں ایک بالکل نئی شناخت دی جاتی تھی۔ اب ان کی وفاداری اپنے خاندان یا وطن سے نہیں تھی، بلکہ صرف اور صرف سلطان سے تھی، اور یہی وہ نفسیاتی اور جسمانی تربیت تھی جس نے انہیں میدان جنگ میں ایک بے رحم اور زبردست لڑاکا قوت بنا دیا۔ اور اس سب کا نتیجہ کیا نکلا؟ جیسا کہ مورخین کہتے ہیں، یہ واقعی ایک انتہائی مؤثر جنگی قوت تھی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یورپ کی پہلی جدید مستقل فوجوں میں سے ایک تھے۔ ان کا نظم و ضبط، ان کی جنگی مہارت، سب کچھ بے مثال تھا، اور اسی کی بدولت انہوں نے سلطنت کو ایک کے بعد ایک فیصلہ کن فتوحات دلائیں۔ مگر ینیچیری تو کہانی کا صرف ایک پہلو تھے۔ اس جنگی مشین کا دوسرا اور شاید سب سے اہم حصہ وہ ٹیکنالوجی تھی جس نے جنگ کے قاعدے ہی بدل کر رکھ دیے، یعنی عثمانی توپ خانہ۔ اور اس کی طاقت کا سب سے بڑا ثبوت ہمیں ملتا ہے قسطنطنیہ کی فتح میں۔ چلیں ایک بار پھر اس چیلنج کو دیکھتے ہیں۔ ہدف تھا قسطنطنیہ، جیسا کہ یہاں لکھا بھی ہے، قرون وسطیٰ کا سب سے مضبوط قلعہ بند شہر۔ سوچیں، ایک ایسا شہر جسے صدیوں سے کوئی فتح نہیں کر پایا تھا، لیکن سلطان محمد دوم کے پاس ایک ایسا خفیہ ہتھیار تھا جو سب کچھ بدلنے والا تھا، ان کی دیو ہیکل توپیں۔ اپریل 1453 میں محاصرہ شروع ہو گیا۔ 7 ہفتے، پورے 7 ہفتوں تک دن رات عثمانی توپیں قسطنطنیہ کی پرانی دیواروں پر لوہے اور پتھر کی مسلسل بارش برساتی رہیں۔ یہ صرف ایک حملہ نہیں تھا، نہیں، یہ اعصاب کی جنگ تھی، یہ ٹیکنالوجی کی جنگ تھی۔ اس کا ایک ہی مقصد تھا، شہر کے محافظوں کے حوصلے کو پوری طرح سے توڑ دینا۔ یہاں ہمیں 2 زمانوں کا ٹکراؤ بالکل صاف نظر آتا ہے۔ ایک طرف تھیں صدیوں پرانی پتھر کی دیواریں اور پرانی دفاعی حکمت عملی، اور دوسری طرف تھی عثمانی جدت،
ایسی دیو ہیکل توپیں اور بارود کی وہ طاقت جس کا پہلے کسی نے سوچا تک نہیں تھا۔ یہ ایک طرح سے قدیم دنیا اور جدید دنیا کے بیچ ایک جنگ تھی۔ اور پھر وہ دن آیا 29 مئی 1453 جب ناممکن ممکن ہو گیا۔ جیسا کہ یہاں صاف لکھا ہے، دیواریں ٹوٹ گئیں، شہر فتح ہو گیا۔ ینیچیری شہر میں داخل ہوئے اور اسی کے ساتھ بائزنطینی سلطنت کا 1000 سالہ راج ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ قسطنطنیہ اب ایک نئی ابھرتی ہوئی سلطنت کا نیا دارالحکومت بن چکا تھا۔ لیکن قسطنطنیہ کی فتح تو صرف شروعات تھی، یعنی چیری کی طاقت اور توپ خانے کی جدید ٹیکنالوجی پر بنی اس جنگی مشین نے اب سلطنت عثمانیہ کے لیے فتوحات کے وہ دروازے کھول دیے تھے جن کا کوئی حساب نہیں۔ محمد فاتح کے بعد جو سلاطین آئے، جیسے بايزيد دوم، سلیم اول اور ان میں سب سے مشہور سلیمان علی شان، انہوں نے اس جنگی مشین کا بھرپور استعمال کیا۔ انہی کے ادوار میں سلطنت نے بہت تیزی سے اپنی سرحدوں کو پھیلایا۔ ذرا ان فتوحات کا پیمانہ دیکھیں۔ یورپ میں یونان اور بوسنیا، مشرق وسطی میں شام اور مصر، اور بلکان کے راستے وینا کے دروازوں تک عثمانی فوجیں ایک کے بعد ایک علاقہ فتح کرتی جا رہی تھیں۔ یہ سب فتوحات اس فوجی نظام کی کامیابی کا زندہ ثبوت تھی۔ اپنے عروج کے زمانے میں سلطنت عثمانیہ کی حکومت ہنگری سے لے کر مصر تک اور الجزائر سے لے کر بحیرہ قزوین تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی اور طاقتور ترین سلطنتوں میں سے ایک تھی۔ تو آخر میں ایک بہت اہم سوال ذہن میں آتا ہے، ایک ایسی فوج جسے بنایا ہی صرف فتوحات کے لیے گیا ہو، اس کا کیا بنتا ہے جب جیتنے کے لیے مزید علاقے نہ بچیں، جب فتوحات کا سلسلہ رک جائے؟ یہی وہ سوال تھا جس نے آگے چل کر سلطنت عثمانیہ کے مستقبل کا فیصلہ کیا اور اس کی تعریف کا اگلا باب لکھا۔